أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزیں دا اہتمام کرے، ایمان دی حالت اور ثواب دی امید نال، اللہ تعالی ایسے بندے دے گناہ معاف کر دیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دا قیام کرے، تراویح دا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ان دے گناہ معاف کر دے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور ایویں نبی علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث ہے، جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات قیام کرے، ایمان دی حالت ثواب دی امید نال، اللہ اون دے بھی گناہ معاف کر دے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام دے انہیں فرامین کے پتہ لگ دے کہ روزہ، قیام اللیل، تراویح اور لیلۃ القدر دا کیا در حقیقت اے امت دی بخشش دا ذریعہ. اللہ چاہندے کہ اللہ اپنے بندے دی مغفرت کرے، بندے دے گناہ معاف کرے. یہ گناہیں دی معافی دے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، او اعمال ہیں جڑے اعمال دی بنیاد ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیں دے
اور اللہ بندے نال صلح کر گئے۔ ایویں نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث، بڑی مشہور و معروف حدیث، آپ منبر تے چڑھے، آپ نے آمین فرمائی، دوجی واری آمین فرمائی، تیجی واری آمین فرمائی، ہر قدم دے نال آمین فرمائے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، آپ نے وجہ دسائی کہ جیڑے بندے دے سامنے میرا نام ذکر ہوئے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کرے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی تھی، میں آمین آکھی۔ اور دوجی جڑی جبریل نے بد دعا کی تھی کہ جڑے بندے دے والدین ان دی زندگی ہے بڑھڑے تھی ونجن، بزرگوار تھی ونجن، تے وہ اپنے والدین دی خدمت نہ کرے، اللہ ایسے بندے کو تباہ و برباد کرے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں میں آمین آکھی۔ اور تیجا بندہ جیندہ میرے موضوع نال تعلق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑے بندے دی زندگی ہے ماہ رمضان آوے اور آ کے گزر ونجے، چلا ونجے، لگا ونجے، تے تب بھی بندہ اپنے گناہ دی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، ایسے بندے کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے۔ این حدیث کے بھی پتہ لگ دے کہ رمضان دی آمد دا جڑا مین مقصد ہے او بندے دی مغفرت، بندے دی مغفرت، تاکہ بندے کو اللہ معاف کر دے، تاکہ بندے دے اللہ گناہیں تے رحمت دی قلم پھیر دے۔ انہیں چار احادیث کے پتہ لگ دے کہ ایسا کو چاہیے ہے کہ ایسا رمضان دے مقصد کو حاصل کرنے دی کوشش کر، اور رمضان دا مقصد اپنے گناہیں دی معافی اور توبہ استغفار، قیام اللیل دا مقصد گناہیں دی مغفرت گننا اور توبہ استغفار کرنا، لیلۃ القدر دی آمد دا مقصد اور لیلۃ القدر دی عبادات دے حکم دا جڑا مقصد ہے وہ ہے اپنے گناہیں دی مغفرت۔ ہی واسطے سا کو چاہیے ہے اسا اللہ دی بارگاہ خوب توبہ کرو، خوب استغفار کرو، ان دے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دی پنجویں حدیث، جناب رسول کریم علیہ السلام فرمائے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم دا ہر پتر خطا کار ہے، غلطی تھی ویندی ہے، بلکہ غلطی دا پتلا ہے، مسٹیک تھی ویندی ہے، غلطی تھی ویندی ہے، غلطی دے ہوتے ہیں شرمندہ تھی ونا، اور غلطی کر کے اللہ دی بارگاہ استغفار طلب کرنا، اے فرمایا کہ عقل مندی دی نشانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بڑا بہترین ہے گناہگار لیکن بہترین گناہگار ہے گناہگار لیکن اچھا گناہگار ہے کہ اے اپنے گناہیں کو اللہ دی بارگاہ آ کے پیش کریں دے، ندامت دے، آنسو بہیں دے، شرمندگی دا اظہار کریں دے، اور اللہ دی بارگاہ استغفار دا طلبگار بن دے، اے بہترین گناہگار ہے۔ گویا کہ این حدیث ہے سب کو بات سمجھائی میں نہیں بھی ہے کہ اگر سارے کے غلطی تھی ونجے وال ساکوں اللہ کے توبہ کرنی چاہیے۔ چھویں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ترائے کمیں چ جلدی کرو، ترائے کمیں چ جلدی کرو، انہاں وچوں ایک کام اے بھی ہے کہ جیڑے ویلے غلطی تھی وے، گناہ تھی وے، معافی منگنے اللہ دی بارگاہ استغفار طلب کرنے جلدی کرو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ ایک ایک گناہ کرنا بھی ہے گناہ دا تھیمنا، گناہ تھی ونجے، گناہ ہو ونجے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ کرنا جان بوجھ کے پلاننگ بنا کے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ فرق ہے انہیں دوہائیں جملے ہیں۔ ایک بندہ آدھے میں گناہ کیتے، گناہ کرنا دے وچ دلی ارادہ شامل ہے اور جان بوجھ کے گناہ کیتا گیا،
اور ایک کے گناہ میرے کے تھی گئے نہ چاہندی ہوئے شیطان دے بہاوے میں پھنس گیا سرزد تھی گئے میرے کے اندے ہوتے شرمندگی کرے اللہ دی بارگاہ چ آوے اللہ کو معاف کر دے سی اور حدیث چندے کہ اگر والوں دے کے کریں غلطی تھی گئی ہے غلطی کرے نا غلطی تھی گئی ہے وہ وال شرمندہ تھے اللہ دی بارگاہ چ آئے اللہ کو وال معاف کر دے سی ارادہ کیتے سی پکی توبہ کیتی ہے لیکن چونکہ انسان ہے شیطان بھی ازلی دشمن ہے وقت چلتا ودے زندگی گزرے نہ ودے گزرے ہیں وقت زندگی دے کہیں موڑ چ غلطی تھی گئی غلطی تھی گئی ہے غلطی کیتی نہیں سی غلطی کرن غلطی تھیون بڑا فرق ہے غلطی تھی گئی ہے نہ چاہندی ہوئے ول توبہ استغفار کیتے سی اللہ ہی دے گناہ معاف کر دیں ساکو چاہیے ہے کہ اساں یہ ہن چاند نہیں باقی ہے ماہ رمضان دے اور شاید رمضان تو بعد جڑی یہ آفر ہے یہ جڑا پیکج ہے یہ شاید ول اگلے رمضان تک نہ ملے وہ ایک اللہ دے ولی بزرگ شہر بازار ودیان تے شہر بازار کو دیکھ کے رومن لگ گئے ولوہ بندہ اگلے دی قبرستان قبر تے آئے قبر تے بائے کے رومن لگ گئے کہیں بندے پوچھے کل بازار روندے کھڑے ہوئے آج قبر تے روندے پہ ہو خیریت وہاں کے بازار لوگاں دی چہل پہل ریل پیل کلو میں کو پتہ لگ دا ہا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آوازاں دینا پائے اور بندے دا ترلا کرنا پائے کہ آ اور میرے کے گناہ دی مغفرت مانگ میں تیرے گناہ معاف کراں لیکن بندے اللہ تعالیٰ دو توجہ نہیں پہلے دی اپنی دکانداری اچ مگن اپنے کاروبار اچ مگن اپنی مصروفیت اچ مگن اللہ آوازاں دینا پائے اے اللہ دی آواز دو توجہ نہیں کرنے اور نبی علیہ السلام یہ بات سمجھائیے کہ اللہ آوازاں دیں دے خود اللہ سدیں دے ساکو توجہ کرنی چاہیے تو جیڑے ویلے میں قبرستان پہنچا اور قبر دے سوال و جواب اور معاملات جیڑے ویلے میرے سامنے ہیں میں کوئی میں لگ دے کہ ہون بندہ ترلا کرنا پائے تے ہون اللہ توجہ نہیں کرنا پہلے ایندی زندگی ہے اللہ ہی کو ترلا کرنا اے توجہ نہ کرنا ہون قبر اچ مرن تو بعد اے ترلا کرنا پائے تے اللہ توجہ نہیں پیا کرنا ہی واسطے سب کو چاہیے ہے کہ ایسا اللہ دی بارگاہ کیا کروں معافی طلب کروں استغفار کروں اللہ دی بہے کے استغفر اللہ پڑھنا بھی ہے توبہ کرنا یہ دے چی فرق ہے میں آقا استغفر اللہ یہ توبہ نہیں یہ تے وظیفہ ہے یہ دے وظیفہ ہے لیکن نال توبہ کرنا توبہ دا طریقہ ہے کہ بندہ وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے ول اللہ کے ہاتھ چاہ کے پکا وعدہ کرے وعدے دا نہ توبہ اور اندے پہلے نمبر تے اپنی غلطی تے شرمندہ ہوئے دوسرے نمبر دے ہوتے غلطی نہ کرن دا پکا مصمم ارادہ اور وعدہ ہوئے ول دعا کرے اللہ پاک انہی توبہ قبول کرے اے استغفر اللہ کرنے دی لو کو ہاتھ لاؤنا استغفر اللہ کو کثرت نال پڑھنا اگرچہ ہی دا ثواب ہے لیکن یہ توبہ نہیں توبہ دا مطلب ہے اپنے آپ کو پیش کر دے منا اور اللہ دی بارگاہ چ اپنے آپ کو پیش کر کے آکھنا یا اللہ میں کو معاف کر دے اللہ میں آج دے بعد گناہ نہ کرے سن غلطی نہ کرے سن بس میری غلطی معاف کر دے میں دلوں شرمندہ این انداز دی توبہ جڑے ویلے بندہ کرے اللہ ان دے مسئلے حل کر دیں دے اور اللہ کو معاف کر دیں دے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا اے ایماندارو اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کرو اللہ دو رابطہ کرو تے توبہ کرو لفظ توبہ 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 لے لفظ دی ضرورت نہیں توبہ 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 لے لفظ دی ضرورت نہیں توبہ دا جڑا اظہار ہے
وہ کنے دی لو کو ہاتھ لاون اے توبہ نہیں، توبہ دا رٹا لاون توبہ نہیں۔ یا اللہ توبہ کیڑی شاید آنا ہے؟ اللہ فرمے دے توبہ نصوحا، میں اللہ دی بارگاہ توبہ کرو تے پکی کرو، میں اللہ تواڈے دلیں دے راز جاندا۔ توبہ کرو پکی، توبہ نصوح پکی توبہ یعنی دلوں تساں شرمندگی دا اظہار کرو تے ول اپنے گناہ تے شرمندہ تھی ہو، ول میرے نال ول دوبارہ گناہ نہ کرن دا وعدہ کرو۔ جڑے ویلے انداز اختیار کر کے میں اللہ دی بارگاہ چاسو، میرا وعدہ ہے میں ساری کائنات دے مہربانے کے زیادہ مہربان ہوں۔ میں اللہ کریم تورے نال بڑی محبت کرنا، ایک باری توبہ کرنا، بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا، میرے سامنے رونا تے شرمندہ تھی ہونا، یہ تواڈی ذمہ داری ہے تے تواڈے گناہ معاف کرنے والا میری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید دے کدوجے مقام تھے اللہ تعالیٰ نے ساکتوا کو بڑی سونی بات فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے دے قل، اے میرے محبوب فرما لو، قل میرے محبوب سمجھا لو، قل میرے محبوب انہیں قدسا لو۔ اللہ کے قدساواں اللہ فرمائے دے جڑے گناہگار ہیں، جڑے پاپی ہیں، جنہ کے غلطیاں ہو گئے، جنہ کے گناہ ہو گئے، جڑے شراباں پینے رہ گئے، جویچ ملوث رہ گئے، سودی کاروبار کریں دے رہ گئے، جڑے گناہگار ہیں، میں اللہ دی رحمت کے مایوس تھے ودن، میں اللہ کے اپنے چہرے لکیں دے ودن تے میں اللہ کے شرمندہ تھے ودن تے اے شیطان دی دل پھشے ودن۔ اے میرے محبوب انہیں گڈا سڑے ہو تسا میں اللہ دے بندے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ غلطی تھی گئی ہے ول بھی میرے بندے ہو، گناہ تھی گئے ول بھی میرے بندے ہو۔ اے میرے نبی انہیں کو ڈسا دو، انہیں کو سمجھا دو، انہیں کو ڈسا دو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے بندوں، یا عبادی، گناہگار وقت حل گئے۔ اللہ جو آدھے میرے بندوں، ہو سکتے نمازی مراد ہوئن، اللہ جو آکھے میرے بندوں، ہو سکتے روزے دار مراد ہوئن، اللہ جو آکھے میرے بندوں، یہ جڑی میرے علی نسبت ہے، ہو سکتے حاجی ہوئن، اللہ جو آکھے میرے بندوں، ہو سکتے قرآن پڑھنا لے ہوئن، اللہ جو آکھے میرے بندوں، ہو سکتے اللہ دے ولی تے تہجد گزار ہوئن۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں، آج میں اللہ نمازیں کو اپنا بندہ نمی پیادا، او تو میرے بندے انہاں کو آکھن دی لوڑی گئے نہیں۔ آج میں قرآن آجیں کو اپنا بندہ نمی پیادا، آج میں روزے داریں کو اپنا بندہ نمی پیادا، آج میں حاجیں کو اپنا بندہ نمی پیادا۔ اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ اللہ پاک فرمے دے الذین اسرفوا علی انفسہم، این زمین تے او بندے جڑے اپنے آپ نال زیادتیاں کریں دے ودیان، جڑے گناہ کریں دے ودیان تے میری نافرمانی کریں دے ودیان، جڑے شیطان دی دل پھشے ودیان، جنہ کے گناہ تھیندا ہا، جنہ کے میری نافرمانی تھیندی آئی، جنہ کے غلطی تھیندی آئی، میرے در کے پریان، میرے گھر کے پریان، میرے قرآن کے دوران، میری اذان کے دوران، میری نماز کے دوران، میری رحمت کے دوران، میری بخشش کے دوران، لا
تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے گناہگار بندے ہو، میں اللہ پاک دا اے حکم ہی دنیا تو آپ کو کچھ ودیا کے تساں میری رحمت کے مایوس نہیں تھی ہونا۔ کتنا تواڈے گناہ ہیں، اپنے گناہ میں کو پیش کرو، کتنا تواڈے گناہ ہیں، جتنا مرضی ہو ونجن، میں اللہ دی رحمت دی تعداد دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان دا درمیان اللہ خلا تسا سارا گناہ کے بھراؤ تے والوی میں اللہ دی بارگاہ جاؤ تے میں اللہ توارے انا اغفر الذنوب جميعا، میں اللہ توارے سارے گناہ معاف کر دے سا، میں غفاراں، انی لغفار، میں غفاراں، میں غفور الرحیم، تے میں تورے نال بڑا پیار کریں، جی میں ماں نہیں چاندی میرا بال بھائے چسڑے، ایویں میں عرشہ والا رب بھی نہیں چاندہ میرا بندہ جہنم دی بھائے چسڑے۔ تواڈی سکی ماں کو مناون بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں رب کو مناون دا کوئی مسئلہ نہیں۔ تواڈی رسی ہوئی اماں بھی تواڈے نال اتنا جلدی راضی کہنا ہوں دیو سی جتنا عرشاں والا رب تولے نال جلدی راضی ہوں دے۔ اللہ فرمے دے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ آج موقع ہے والے پیکج نہیں ملنا، دکانداری تھی دی راسی، پتہ نہیں رمضان نصیب ہو سی یا نا، کاروبار تھی دے راسن لیکن پتہ نہیں رمضان نصیب ہو سی یا نا۔ نبی کریم علیہ السلام دے ترائے صحابیاں جنگ تبوک کے شامل نہیں ہوئے، جنگ تھی دے بعد نبی کریم نے صحابہ کے پوچھے کیڑے جوان ہیں جڑے جنگ سے شامل نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی کھڑے ہو گئے، جنہیں چاہے کنا حضرت کعب بن مالک رضی آئی، آقا میں نمی ونج سکیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ونج سکیا؟ اللہ دے پاک نبی سستی تھی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کعب تیری سستی دی سزا ہے، آج دے بعد مدینے چ کوئی بندہ تیرے نال کلام نہ کرے سی، تیرے نال کوئی بندہ کاروبار نہ کرے سی، تیرے نال کوئی بندہ لین دین نہ کرے سی، تیرا تے سادہ بائیکاٹ ہے، میں آمنہ دے لال دا بھی بائیکاٹ ہے، تیرے نال تے اللہ دے بنجنہ بھی بائیکاٹ ہے۔ آج دے بعد کعب تو سادہ نہیں تے ایسا تیرے نشے، یہ تیری سزا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ گھر لگے گئے، ہر نماز تے مسجد اندیان تے سلام پھیرن دے بعد اپنا سر اوتے کریں دیان، ہو سکتے مطا میرے بارے نرمی ہوئے، بتا نبی پاک میں کو معاف کر دیں میں، لیکن کوئی بندہ دیکھن تے تیار کہنا ہی، علاوان تے تیار کہنا ہی۔ وقت گزردہ رہے گئے، ہر بندے بائیکاٹ کیتا ہے۔ میرے نبی کریم ایک نیوار صحابہ کے پوچھے کعب نال بائیکاٹ دی کیا صورتحال ہے؟ اللہ دے نبی کوئی بندہ نہیں علمینا، سارے بائیکاٹ کیتا ہے، لیکن حضرت کعب دی بیوی انہاں نال علین دیئے، صرف بیوی بولین دیئے، بیا کوئی نہیں بولین دا۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے کعب دی بیوی کو میں آمنہ دے لال دا پیغام دے ہو، آج دے بعد کعب دی بیوی بھی کعب نال نہ علاوے، اندے نال بیوی کو پانی نہ دے وے، کو روٹی نہ دے وے، کو کھانا نہ دے وے،
بیوی کو آنکھوں بائیکاٹ کر رہے ہوئے حضرت کعب دی بیوی کو نبی سیدہ پیغام ملے حضرت کعب دی بیوی گھر بیٹھی ہوئی ہے حضرت کعب اپنی بیوی کو آدھن پانی دی طلب ہے روٹی دی طلب ہے کھانے دی طلب ہے حضرت کعب دی بیوی آدھی ہے میں تائیں جائیں 1000 شوہر قربان کرنے ہوں آمنہ دے لال دے فرمان تھے اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے لہذا میں تیرے نال علاوہ گوارا نہیں کریں دی اللہ قرآن نقشہ بیان کریں دے حضرت کعب اپنے گھر دے کوٹھے دی چھت تے چڑھ گئے کوئی بندہ علاوہ تے تیار نہیں قرآن نے کعب بن مالک دا نقشہ قرآن اچ بیان فرمائے حضرت کعب چھت تے چڑھے ہوئے تے اللہ نال رابطہ پہ کرن تے آدھے پن پروردگارا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کریں دے پہن توبہ دا انداز اگر کعب بن مالک علاوے اللہ توبہ قبول کر گندے حضرت کعب اللہ دی بارگاہ جرون دے پین تے اپنے کوٹھے دی چھتے چڑھے ہوئے تے اللہ کے معافی مانگدن بیوی بھی علاوہ تے تیار نہیں رشتہ دار بھی علاوہ تے تیار نہیں سنگتی دوست بھی علاوہ تے تیار نہیں اللہ قرآن چاہدے کعب دے دل چ ہکا گال آئی ہن ہکو رشتہ وال بچے اللہ والا ہن اللہ نال رابطہ کرنے اللہ کے توبہ استغفار چلدا پے اللہ کے معافی منگ دے پین ایڈو میرے نبی کریم مسجد نبوی وچ بیٹھے ہن تے جبریل قرآن چاہ کے آ گئے اے میرے محبوب جی اٹھو قرآن کریم دیاں آیات چاہ ونجو تے حضرت کعب کو دلاسا دیو حضرت کعب دا حوصلہ وداؤ کعب نے جڑی توبہ کی تھی ہے اللہ نے عرشہ تے قبول کر دیئے حضرت نبی کریم قرآن پاک دی آیتاں چاہ کے آئے آ کر کے حضرت کعب دے گھر دا دروازہ کھڑکائے نے تے کعب دی بیوی آدھی ہے کون فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ دے نبی کیویں آئے ہوں جی میں میرے پیغام بھیجا ہے میں انہیں کعب نال بھائی کاٹ کیتا ہویا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے دن کعب کتا ہے اللہ دے نبی کوٹے دی چھت دے ہوتے ہیں تے اللہ دی بارگاہ جو توبہ استغفار کرنا بے آپ نے فرمائے کعب کو خوشخبری سنا اللہ نے دے رومن تے رحمت کر دیتی ہے اللہ پاک نے دی توبہ قبول کر دیتی ہے اللہ نے کو معاف کر دیتے اللہ فرمائے دے لقد تاب اللہ پاک نے انہا ایماندار دی توبہ قبول کر دیئے وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا دنیا کائنات والے ہو میں اللہ بھی چاہنا کہ بندہ میرے قریب آوے میں اللہ بھی چاہنا کہ بندہ میرے نال تھیوے میں اللہ بھی چاہنا بندہ میرا شکر ادا کرے میں اللہ بھی چاہنا بندہ میرا ذکر کرے میں اللہ بھی چاہنا بندہ میرے نال راز نیاز دیاں باتاں کرے میں کو بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے میں چہرہ بنائے میں آنکھ بنائی ہم کان بنائے میں ناک بنائے ہم سرداری نیتی ہے میں سونا بنائے ہم جڑے ویلے شیطان دے پھندے وے چاندے میں اللہ ناراض ہو لینا جڑے ویلے میرے دروازے تے دوبارہ آوے آ کر کے توبہ استغفار چا کرے اپنے گناہاں دی جھولی بھر کے آوے میں اللہ ضرور معاف کر دیں اتنی آفر دے بعد بندہ والوی گناہیں دی معافی نہ منگے والوی اللہ دی بارگاہ تے استغفار نہ کرے والتا کوئی فائدہ نہیں جیڑیاں دیوہاراں معافیہ جان وہ دیوہاراں ساں شاپیں گے جزائے کر لے چل جیڑیاں دیوہاراں معافیہ جان وہ ساں عید دی تیاری ہے جزائے کر لے چل
جیڑیاں دیواراں معافیاں جان اساں او کماون دے اندر تے کاروبار دے اندر تے بینیفٹ تے نفع تے پیسہ اللہ کریم قرآن کریم وچ بے مقام تے فرمے دے او میرے پیغمبر میرے بندے کو خبر دے دیو نبے عبادی میرے بندے کو اطلاع دے دیو انی انا الغفور الرحیم جیڑا بندہ میں اللہ کے معافی مانگنا چاہے وہ کو آکھو میں اللہ کریم غفور الرحیم میرا اعلان کر دو حضرات اللہ دی طرفوں اعلان ہے گناہگارا میں غفور الرحیم دنیا دے پاپیو میں غفور الرحیم میرے دروازے تے آ کے صلح کرن دا ارادہ بناؤ میں اللہ تورے سارے سال دے گناہ معاف کر دے رمضان و الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر توبہ کرو استغفار کرو میں اللہ تورے سارے گناہ معاف کر دے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اج نہ کرے سو کداں کرے سو جناب رسول کریم علیہ السلام کے عورت آئی قبیلہ خامدیہ نال تعلق رکھ دی آئی غلطی تھی گئی ہے گناہ تھی گئے شرمندہ ہے میرے نبی پاک کے آ گئی ہے سنیا میں معافی مانگنا چاہتی ہوں توبہ کرنا چاہتی ہوں میرے اتے جیڑی حد لگ دی ہے لاؤ میرے پیٹ چبال بھی ہے میرے کے غلطی ہو گئی ہے نبی پاک نے چہرہ پھیر گی دے گناہگار عورت کے نبی پاک نے چہرہ پھیر گی دے قیامت دا نہیں ہو سی ابا اماں بھی سنجانن تے تیار کہنا ہو سن رشتہ دار بھی پہچانن تے تیار کہنا ہو سن تے اگر نبی بھی چہرہ پھیر گنے وال بندے دا نہیں کی میں گزر سی امام کائنات نے فرمائے وال ونج جیڑے ویلے فضا حمل تھی وے تیرا بچہ پیدا تھی وے بعد چوالا میں اگر تیرے اتے سزا لینے ہیں تو جیڑا تیرے پیٹ جبال ہیں این بال دا کیا بن سی لگی گئی ہے نکل سکتی آئی بھاج سکتی آئی جلا وطن تھی سکتی آئی دروک سکتی آئی لیکن انتظار کی تھی ہے جڑے ویلے بچہ جائے وقت آ گئی ہے سونے او بال حاضر ہے ہون تو مہربانی کرو میرا وقت بڑا اوکھا گزرنا پہ متا موت آ بنجے آپ نے فرمائے پہلے بال کو روٹی کھاون دا طریقہ سکھا ول تڑے ہوتے حد لے سو ول لگی گئی ہے گم تھی من چاہے آ گم تھی سکتی ہے موبائلیں دا دور کہنا نیٹ دا دور کہنا میڈیا دا دور کہنا اے علاقہ چھوڑ بھی سکتی ہے لیکن ول کیا کیتے سی بال جڑے ویلے روٹی کھاون دا طریقہ سے گئے بال کو چاہیے اللہ دے نبی میرا دل ڈریا ہوئے میں اللہ دی بارگاہ چ معافی منگنا چاہتی ہوں ہو سکتے میرے اوتے موت آ ونجے اللہ دے پاک نبی فرمائے تے کو پتہ ہے تیرے اوتے حد کیڑی لگ سی تے کو سزا کیڑی مل سی تے کو سزا دا اندازہ ہے وہاں کہ جیا پتھر ماری راسو جے تئیں میری ساہ نہ نکل سی روح نہ نکل سی فرمایا برداشت کر گن سے اے جملے جڑے میں بولے نا پیانا ہی کو سنو آدھی ہے سونا ہے پتھر برداشت قیامت علی پوری دنیا دے سامنے اگر اللہ پاک سزا دے وے تے او برداشت نہیں آج دی شرمندگی فرمایا دنیا تانے مرے سا فرمایا تانے برداشت دنیا تیرے ہوتے ہاسا کرے سی فرمایا برداشت نبی پاک نے فرمائی دا بال گھن گنو کھڈا کھٹو گڑھا کھٹو گڑھا کھودو مائی تے عورت کو گڑھے چ کھڑا کر دے ہو صحابہ کرام نے کھڑا کر دیتے بالوں دے کے وصول کر گدے نے نبی کریم علیہ السلام فرمائے صحابہ انہیں پتھر مارنا شروع کر دے ہو جے تئیں دی روح نہ نکلے تے کہیں دا پتھر متھے تے لگ دا پے
کہیں دا پتھر سینے تے لگدا پے، کہیں دا پتھر سر تے لگدا پے، کھڑی ہوئی ہے سارا علاقہ کٹھا ہے۔ اللہ دے پاک نبی بھی اپنا سر مبارک تلے کی تھی بیٹھن تے آپ پریشان تھے بیٹھے ہیں، کیونکہ میرے نبی دے کہیں امتی کو تکلیف ہوئے میرے نبی تڑپ ویندے ہیں، پریشان تھی ویندے ہیں۔ اچانک میرے نبی دے کنے جواز آئیے، حضرت خالد بن ولید پتھر چاہ کے مارے نے تے متھے تے لگے تے خون دا فوارہ نکتے تے خون دے قطرے حضرت خالد بن ولید دے کپڑے تے ہیں تے حضرت خالد آدن اے گندی عورت وینجے وینجے میرے کپڑے گندے کر لیتے نہیں، بس یہ جملے آکھن دی دیر آئی۔ میرے نبی پاک جلدی نال اپنی جگہ تو اٹھے تے آپ میں جلدی نال گئے تے آپ نے فرمایا محلن یا خالد، خالد رک ونج والی کو گندی عورت نہ پیاکھیں۔ آج موقع والی کو گندی عورت نہ پیاکھیں، تے کو کہیں کہ گندی عورت، تے کو کہیں کہ محلن یا خالد، خالد گندی عورت نے جملے سن۔ خالد میں اللہ دا نبی اپنے اکھی نال دیتا بیٹا، اجائی دی روح کہنی نکتی، اللہ پاک دے فرشتے جنت دا کفن تے جنت دا لباس چاکیں اتھائے ہوئے تے آ کر کے انتظار چن ان دی روح نکلے تے اساں چاہوں ستے آسمانے تے فرشتے تیاری ہے چن جو ہی مائدہ استقبال کرن، لہذا کو گندی عورت ناک اللہ پاک بھی قرآن کریم چاہیے بات سمجھے دے اللہ من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اوے دنیا دے پاپیو، دنیا دے گناہگارو، اللہ تو کو سڑے نہ پے، رب تواری انتظار ہے چھے، چاند گھڑیاں انوے چاند ڈین انوے، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، اللہ تواری انتظار ہے چھے، چھوڑ لے کاروبار دکانہ، اے چاند راتاں اے چاند ڈین، اللہ دی بارگاہ جاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ تے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے گناہ دی معافی منگو۔ یاد رکھا ہے جیڑے بندے چے شرک ہویا اللہ کو معاف نہیں کرنا، جیڑا مشرک ہویا اللہ کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ مشرک دی کوئی بخشش نہیں، ہاں توبہ چا کرے، اللہ دی توحید کو سمجھے واللہ اللہ کو معاف کر دے سی۔ بدتی دی کوئی بخشش نہیں، جڑا نبی دی سنت دے مقابلے بدت اختیار کرے ان دی کوئی بخشش نہیں۔ اور بیا ایک بندہ نبی علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے نال نفرت کرے نے اللہ ہی کو بھی معاف نہیں کرنا، جیڑا کہیں نال نفرت کرے، حسد کرے، ناراضگی چل دی پئی ہے، بغض چل دا پے، اللہ ہی کو بھی نہیں معاف کرنا۔ اللہ دی بارگاہ چ آؤ، اللہ دے بن ونجو، اللہ نال صلح کرو، اللہ کو راضی کرو، جتنا مرضی تھوڑے گناہ ہو سن۔ یہ رمضان پیکج در حقیقت گناہیں دی بخشش دا پیکج، روزے دا پیکج در حقیقت گناہیں دی مغفرت دا پیکج۔ اللہ دی بارگاہ جڑے ویلے اسا معافی دے طلبگار بن جو اللہ گناہ معاف کر دے سی۔ حدیث چندے ہو ودھانوے قتل اللہ بندہ صحیح بخاری ہے سے آیا اندھے دل خیال آیا میں معافی منگا توبہ کرا، مولانا کے ایک وقت دے عالم کے پوچھو اللہ بخشے سی، وہاں کے نہ بخشے سی، 99 قتل ان کو مذاق نہیں، اللہ تے کو کہنا بخشے سی۔ او کو لگا غصہ،
او کو لگی کاوڑ، وہ پہلے 99 کی تھی ودا 100 پورا کر چھوڑیا سی تو این عالم کوئی قتل کر چھوڑیا سی وال ایک بید ہو گئے. او کو آکھے سی یار میرے کی نہیں میں قتل ہو گئے تے میں ہون ڈرتا بڑا تے میری توبہ اللہ معاف کرے سی قبول کرے سی. وہاں کے بالکل کرے سی. اللہ غفور الرحیم ہے. دلی توبہ کر ایک واری صحیح مانے. وہاں کے کیویں کرے سی آکھن لگے پہلے تے اپنا ماحول تبدیل کر، اپنا ماحول تبدیل کر. جیڑی وسطی ہے جو رہن نہیں یہ تو نکل اللہ دے ولیے دی وسطی ہے جوان اتا وان کے توبہ کر اللہ تیری توبہ قبول کرے سی. این اپنا بسترہ چاہتا تیاری کی تھی وسطی وچوں نکلن لگا رستے چاہ موت آ گئی. حدیث پاک کے چندے جہنم دے فرشتے جہنم دا لباس چاہ کے آ گئے، جنت دے فرشتے جنت دا لباس چاہ کے آ گئے. دوہیں دا آپا سے جھگڑا پائے گئے. انہیں کہ 100 قتلیں دا قاتل ہے اسائیں کچھ آوے سے. انہیں کہ نہیں یہ توبہ دے ارادے نال ہاں اسائیں کچھ آوے سے. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ نے اعلان کری تے فرشتے ہو زمین دی پیمائش کرو چاہ اے جنہیں وینا پیا ہا اگر وہ جا تھوڑی بچی پیے سفر ڈھیر کی تھی ودے یہ کو جنت دے فرشتے چاہوے. جنہیں وینا پیا ہا وہ جا ڈھیر بچی پیے سفر تھوڑا کی تھی ودا یہ کو جہنم دے فرشتے چاہوے. اور نبی پاک دا فرمان سن آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جنہیں وینا پیا ہا انہیں جا ڈھیر بچی پیے سفر اجاں تھوڑا کی تاس لیکن اللہ نے اپنی رحمت دا مظاہرہ کریں جو ہیں. اللہ نے زمین کو فرمائے زمین جنہیں تھوڑی ہیں انہیں ڈھیر تھی ون جنہیں ڈھیر ہیں انہیں تھوڑی تھی ون. زمین تبدیل تھی گئی جنہیں تھوڑی ہے انہیں ڈھیر تھی گئی ہے جنہیں ڈھیر ہے انہیں تھوڑی تھی گئی ہے. جنت دے فرشتے ہو کچھ آ گئے توبہ دا ارادہ بندہ کرے تے اللہ انہیں گناہ معاف کر دیں بخشش دا ارادہ کرے تے اللہ کو ضرور معاف کر دیں. ایک واری اللہ دے در تے آؤ تو صحیح جتنا مرضی گناہ چاہ کے آؤ جتنا مرضی غلطی. قرآن پاک یونس نبی دی قوم دا قصہ رب نے بیان کی تھے میں تفصیل سے نہیں ویدا. اللہ دے نبی یونس کو قوم نے ناراض کی تھا وہ لگے گئے وہ کشتی تے بیٹھے وال کیا تھی کشتی بھمارے چاہی قرآن اندازی کی تھی گئی. یونس نبی دا نا نکھتا آخر کار انہیں پانی چھلانگ مارنی تھی. اگو مچھلی کو حکم آ مچھلی دے پیٹ لگے گئے مچھلی دے پیٹ اور ایڈو اللہ پاک نے یونس نبی دی قوم تے عذاب تیار کر دیتا. سورہ یونس پڑھو. آسمان کالا تھی من پائے گئے بادل بنان پائے گئے اندھاری آمن پائے گئی ہے تے ایمیں جیمیں نوح علیہ السلام دی قوم تے آسمان بنیا ہا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دن 1 لاکھ کنے اتنے تعداد ہے یونس نبی دی قوم دی ساری دی ساری تعداد بھیڑاں بکریاں ڈاچاں جانور بال عورتاں مرد انہوں نے اپنی وسطی چھوڑ دی تھی. ڈٹھنے عذاب آ گئے نبی کو ناراض کی تھے لگ دے اللہ دا قہر آ گئے. آج بڑھ دے ہیں آج آسمان تو بارش اندی ہے آج اللہ سا کو چھل چھل کر دے سی آج اللہ برباد کر دے سی. اللہ وال کیا تھیا اللہ دے سارے سارے دے سارے چٹیل میدان سے آ گئے بکریاں بھی بھیڑاں بھی جانور بھی بندے بھی سارے میری بارگاہ تے سجدہ ریز ہو گئے تے توبہ کرن لگ گئے تے آکھن لگے اللہ اسا نہیں چاہندے سر اسا نہیں چاہندے اسا ڈر گئے مہربانی کریں عذاب کے بچا. پتہ ہے میرا سونا رب کیا دے اللہ دے وہ دنیا کائنات والے ہو قرآن چے آج تک میں رب دا اصول ہے میں کہیں قوم واسطے عذاب بنایا ہوئے تے ڈتا نہ ہوئے ایک کدہیں نہیں تھیا. ایک قوم گزری ہے یونس نبی دی جن دے عذاب تے آڈر تھی چکے ہیں والوی میں اللہ نے انہیں دا عذاب ختم کر دیتے. یا اللہ کیوں اللہ دے انہیں توبہ کی تھی انہیں توبہ کی تھی میرے سامنے معافی منگی نے میں اللہ نے آسمان صاف کر دیتا انہیں کو معاف کر دیتا. ایک واری آؤ تو صحیح ایک واری آؤ تو صحیح. اللہ دے میں بڑا خوش تھی نا بڑا خوش تھی نا. کوئی رلیا ہویا بندہ کوئی گم تھیا ہویا بندہ کوئی اللہ کے دور بندہ ایک واری آوے تو صحیح ایک واری تے آوے اللہ دے دار تے سجدہ کرے معافی منگے اللہ کو معاف. پتہ ہے کتنا خوش تھی نے اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی جی مثال دیتی ہے. آپ نے فرمائے بندے دے ہاتھ سے 8 اٹھ دی مہار آئی روٹی پانی نالا سفر چا رستے جو ٹیک لگے نیندر آ گئی ہے
آنکھ جو کھلیے اٹھ کہنا، روٹی کہنا، پانی کہنا، نہ اگتے میں سکتا نہ پچھتے. میرے نبی سے مثال دیتی ہے. آپ نے فرمائے بلا جو ستے موت دی انتظار ہے آخر کو نیندر آ گئی، لیکن بلا جلے اٹھے اندھے ہاتھ چ مہار آئی، اٹھ سامنے کھڑا، روٹی بھی ہے پانی بھی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا. آکھے سی اللہ تو میرا بندہ ہی میں تیرا رب ہوں. آکھنا اے چاہیدہ اللہ تو میرا رب ہی میں تیرا بندہ. آکھے سی اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہی. نبی علیہ السلام فرمائے اے جتنا خوش تھے اپنے اٹھ دے آمن تھے، انہیں کئی حصے زیادہ رب خوش تھیں دے بندے دے آمن تھے، بندے دے آمن تھے. آؤ اللہ نال راضی تھی ونجو. اللہ پاک تو کو سڑے نہ پہ. میں سنیہ دے ونایا، اعلان کرنایا، حقل دے ونایا، قرآن دا حدیث دا فیصلہ سنا ونایا. اللہ انتظار ہے تو دی عید دے بعد نہ کھائے، اطلاع نہ ملی آئی، خبر نہ تھئی آئی. اللہ دے وے آج جے جڑے پاپ چاہو چاہو میں اللہ کریم نے جہنم دے دروازے بند کر دیتن، جنت دے بوہے کھول دیتن. آؤ میرے در تے میرے نال صلح کرو، میں اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے ساں. اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ سارے سارے دے گناہ معاف کرے، اللہ سب کو اپنے نال صلح کرن دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.